السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہاں ہاں ہاں، اس سنسان راہداری میں ایک زوردار قہقہا بلند ہوا۔ وہ واپس پلٹی تو شاطہ اپنی روبدار شخصیت لیے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے جانے کے دونوں راستے بند ہو چکے تھے، کیونکہ ایک طرف ساشا تھی تو دوسری طرف شاغلہ۔ شانفہ کے روپ میں اسی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا، یعنی وہ کنیز سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اس کی دوست تو کب سے دیوی کی قید میں تھی، اور جو اس کے ساتھ تھی پہلے بھی اور اب بھی وہ شاطہ ہی تھی۔ یعنی یہ سب اس کے ساتھ کھیل رچایا جا رہا تھا، لیکن اگر انہوں نے اسے پکڑنا ہی تھا تو شاطہ نے پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ اتنا وقت کیوں برباد کیا؟ پہلے کیوں اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم اور تمہاری دوست یہاں سے فرار حاصل کر لو گے؟ محل سے باہر کھڑے پہرے داروں کی وجہ سے تم لوگوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس چلی آئیں، مگر کیا لگتا تھا کہ ناگ محل کے اندر رہتے ہوئے میری نظروں سے بچی رہو گی تم دونوں؟ ہاں ہاں ہاں، بے وقوف لڑکیاں! وہ کہے لگاتی ہوئی اس کے بالکل قریب چلے آئی۔ اوہ، تو یعنی شانفہ نے اسے یہاں سے نکلنے کی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا، زنجبیل نے سوچا۔ تم ساشا یعنی ساری اور کاشا کی بیٹی، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں یہ حقیقت جان ہی نہیں پاؤں گی کہ اصل میں تم ہو کون؟ شاطہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ دبوچ لیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ تمہارے ماں باپ نے تو منہ نہ کھولا، مگر تمہاری اس داغدار دوست نے جسم پہ ٹیسیں اٹھنے کے بعد سارا سچ اگل دیا۔ شانفہ نے گویا اس پہ بم پھوڑا۔ یعنی وہ ساری اور کاشا کی بیٹی ہے، یہ سچ اسے شانفہ نے بتایا، مگر ساتھ اسے یہ بھی تو بتایا گیا تھا کہ سچ اگلوانے کے لیے اس پر تشدد بھی کیا گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ مقصد تو تم مجھ پر پہلے ہی واضح کر چکی ہو، مگر تم کہاں سے آئی ہو یہ سیدھی طرح بتا دو، ورنہ بہت برا حشر کروں گی تمہارا۔ شاطہ کے سر پر موجود تاج کے دونوں یاقوت ہلکے ہلکے جگمگا رہے تھے، مگر شاطہ اس بات سے انجان تھی، جبکہ شاغلہ کی نظریں بھی صرف زنجبیل پر ٹکی ہونے کے سبب وہ یہ نوٹ نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ زنجبیل کا دل یہ سوچ سوچ کر بند ہونے کو تھا کہ کچھ بھی ہو جائے بس شاطہ کو یاقوت کے بارے میں خبر نہ ہو۔ میں کہاں سے آئی ہوں یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ اس نے نڈر بندھے ہوئے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر شاطہ جیسے طاقتور وجود کے سامنے اس کا وجود کسی نازک کلی کی مانند تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے جواب دو؟ شاطہ نے اس کا منہ چھوڑتے ہوئے اس کے بال مٹھی میں دبوچ لیے اور اسے کھینچتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ تمہیں وہ سزا دوں گی کہ تم سب کچھ اپنے منہ سے اگلو گی، وہ تنفر سے بولتی ہوئی اسے صحن سے ہوتے ہوئے کنویں والی کھلی جگہ پر لے آئی۔ شاغلہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا عورت! زنجبیل پہ جواباً تنفر سے چلائی تو شاطہ نے اسے طیش میں آتے ہوئے زور سے پرے دھکا دیا، جس کے سبب وہ اوندھے منہ فرش پر جا گری اور کنویں کے پاس پڑی بالٹیوں میں سے ایک سے اس کا ماتھا ٹکرایا۔ درد کی شدید لہر اس کے سر میں دوڑ اٹھی، آنکھوں سے بے اختیار پانی پھوٹ پڑا۔ شاطہ ابھی اس کی جان خلاصی کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، تبھی اس کے بال کھینچتی اسے سیدھا کرتی اس کے سامنے بیٹھی۔ زنجبیل کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر شاطہ کے لبوں پہ مسکراہٹ مچل اٹھی، گویا اسے تکلیف میں دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کہیلا نے بھیجا ہے نا، بولو، سوائے اس کے تم اب تک اور رہ بھی کہاں سکتی ہو؟ اسی نے بھیجا ہے نا تمہیں تمہارے ماں باپ کو بچانے اور مجھے مارنے؟ وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ زنجبیل کو اپنی کلائی سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں چرا کر کلائی کی طرف دیکھا تو وہ شاطہ دبوچے ہوئی تھی، اور شاطہ کے ہاتھوں سے واقعی ہیٹ نکل رہی تھی، ایسی ہیٹ جو اس کی کلائی کو جلا رہی تھی۔ زنجبیل اب کے بلک بلک کر رو پڑی۔ جلتی ہوئی کلائی اور سر کا درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ افسوس کہ تم اب یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تمہاری ملکہ تمہارا انجام دیکھے گی، کیونکہ ہوگا اس سے الٹ۔ آج کے بعد سے تو تم اپنی ملکہ اور اس کی دنیا کو میرے ہاتھوں تہس نہس ہوتے دیکھو گی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں بالکل کچھ نہیں کہوں گی، بلکہ تمہارے اپنوں کو تکلیف پہنچا کر تمہیں قدرتی موت ماروں گی۔ پہلے تمہارے ماں باپ کو ختم کروں گی، پھر تمہاری دوست کو، اور پھر تمہاری ملکہ کو، اور اس کے بعد تمہارا دل خود ہی دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی، یہ دیکھ کر مجھے وہ سکون ملے گا جو تمہیں خود مار کر ملنے سے رہا۔ وہ اس کی کلائی چھوڑے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہکہوں پر کہکہے لگانے لگی، جبکہ اس کے اپنوں کو ختم کرنے والی بات پہ تو گویا زنجبیل کی ابھی سے سانسیں اٹکنے لگی۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے تم انہیں کچھ مت کہنا، انہوں نے تو صرف ملکہ اور مجھ سے وفاداری نبھائی ہے۔ تم میرے ماں باپ اور شانفہ کو چھوڑ دو، ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں تمہیں مارنے کا ارادہ لے کے آئی تھی، یہ سرے سے بھول جاؤں گی، ہم اپنی دنیا میں خوشی سے رہیں گے، تم اپنی دنیا میں رہنا، کوئی دوبارہ یہاں نہیں آئے گا۔ زنجبیل کی بات پر بے اختیار قہقہا شاطہ کا گونج اٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم اپنا ارادہ بھول جاؤ گی؟ ہاں ہاں ہاں، تم اگر یاد بھی رکھو تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گی، اور تم سب کو یہاں سے جانے ہی تو نہیں دینا۔ اگر جانے دینا ہی ہوتا تو ساری اور کاشا کو میں یہاں لاتی ہی کیوں؟
جب تک مجھے یاقوت نہیں مل جاتا میں نہ خوش رہوں گی نہ کسی کو رہنے دوں گی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ کوئی شہزادے اور شہزادی کی کہانی ہو جہاں آخر میں سب ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں۔ میری ذات سے آج تک نہ کسی کو خوشی ملی ہے نہ کبھی ملے گی۔ مجھے صرف اذیت دینا آتی ہے، اور میں دوں گی تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جڑے رشتوں کو بھی۔ زنجبیل کا ایک پل کے لیے جی کیا کہ یاقوت نکالے اور اس کے منہ پر مار کر کہے کہ اسے رکھو اور ہم سب کو جینے دو، مگر ایسا کرنا خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ وہ شاتا کو مارنے آئی تھی نہ کہ یاقوت دے کر نئی زندگی بخشنے، اس کی طاقتیں چھیننے آئی تھی نہ کہ اسے یاقوت دے کر مزید طاقتیں بخشنے۔ شاغلہ، کھولو یہ دروازہ اور دکھاؤ اسے کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا کر سکتی ہوں۔ بلند آواز میں شاغلہ کو صحرا کی طرف نکلتا وہ دروازہ کھولنے کا کہا گیا جہاں سے وہ کئی کنیزیں دن کے وقت ریت بھر کر لایا کرتی تھیں۔ شاغلہ نے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً دروازہ کھولا تو زنجبیل کی نظر دروازے کے پار تپتی ریت پر رسیوں سے بندھی ساری، کاشا اور شانیفہ پر پڑی تو وہ تڑپ ہی اٹھی، کیونکہ ان کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شانیفہ کے ہاتھ پاؤں تو ایسے سوجے ہوئے تھے جیسے اسے کئی کیڑوں نے کاٹ ڈالا ہو، اور واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا۔ شاتا نے اس پہ کیڑوں کی برسات کر چھوڑی تھی جس کے سبب اسے اپنا منہ کھولنا پڑا۔ شاتا بھی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ زنجبیل کی حشرات الارض سے کس قدر جان جاتی ہے، ورنہ وہ اسے سچ اگلوانے کے لیے بھی وہی فارمولہ استعمال کرتی۔ وہ تینوں جو جھکے چہرے لیے نڈھال پڑے تھے، دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونک کر کچھ سیدھے ہوئے، کیونکہ زیادہ سیدھے ہونے کی سکت نہ تھی، مگر سر اور نظریں اٹھاتے ہی انہیں زنجبیل دکھائی دی تو ان کے چہروں پر تکلیف کے مزید آثار رقم ہوئے تھے، یعنی جو ایک انسان بچا تھا شاتا سے مقابلے کے لیے، اب وہ بھی اس کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ دیکھ لیا، غور سے دیکھ لو اس جگہ کو، کیونکہ آج رات میں یہیں بیٹھ کر شکتیاں حاصل کروں گی، اور جیسے ہی میرا کام ختم ہوا سمجھو ان تینوں کا بھی کام ختم، اور یہ سب تم آج اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ چپ کھڑی شاتا آپ کے بولی تو اس کے دل میں مزید ڈر پیدا کر گئی۔ زنجبیل تڑپ اٹھی اور ان تینوں سے ملنے کی خاطر گرتی پڑتی اٹھی۔ شاغلہ، اس کے ہاتھوں پیروں کو رسیوں سے جکڑ دو، یہ یہاں سے ہل نہ پائے، تم بس یہاں بیٹھی تڑپتی رہو ساشا۔ شاغلہ کو حکم دینے کے بعد بس زنجبیل سے گویا ہوئی، مگر زنجبیل جس نے ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ بری طرح چکراتا سر لیے نیچے جا گری۔ شاغلہ جو کہ رسی لینے اندر کی جانب کو مڑنے والی تھی رکی اور بولی، یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ رہنے دے اسے بے ہوشی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے اسے باندھنے کی، اس کی حالت ایسی نہیں کہ جلدی ہوش میں آئے، اور اگر آ بھی گئی تو جیسی اس کی حالت ہے ہمیں نقصان پہنچانا تو دور کھڑی ہی نہیں ہو پائے گی۔ تم اسے چھوڑو، میرا سامان لے کر آؤ، آج کی رات بہت خاص ہے میرے لیے، سمجھ گئی؟ جی بہتر دیوی، شاغلہ فرمانبرداری سے کہتی جاتے جاتے بے ہوش پڑی زنجبیل کے وجود کو 2 ٹھوکروں سے نواز گئی۔ رات ہو چکی تھی، اور ایسی رات جس میں چاند نظروں سے اوجھل تھا، کیونکہ آج کی رات اماوس کی رات تھی، اور اس رات میں چاند سے خالی اس کالے آسمان تلے پڑے زنجبیل کے وجود میں ذرا سی جنبش ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا وہ وجود وہ جو کب سے بے ہوشی کی نظر ہو چکا تھا اب ہوش میں آ رہا تھا۔ بند پڑی اس کی آنکھیں ہولے ہولے کھلنے لگیں۔ آنکھیں کھلی تو اپنے ارد گرد اندھیرے کو پایا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، اور پھر جب سمجھ آیا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک دم سے اٹھنے کی اس کوشش کے سبب اس کا سر ایک بار پھر سے چکرا گیا۔ وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام گئی۔ جب کا سر کا چکرانا اور آنکھوں کے سامنے تاروں کا ناچنا بند ہوا اور اس نے اپنے آس پاس دیکھنا چاہا تو صحرا کی طرف نکلتے کھلے دروازے کے پار اسے آگ بھڑکتی دکھائی دی، اور اس بھڑکتی آگ کے گرد اسے شاتا، ساری، کاشا، شانیفہ اور ایک بے حد خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ مڑ بڑھائی۔ وہ بھی اتنی خوبصورت اوہ خدایا! لفظ خوبصورت میں آ کر اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ اماوس کی رات ایسے عملیات کرنے والے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے خوبصورت لڑکے لڑکوں یا بچوں کی بلی بھی دیا کرتے ہیں، اور یہ بلی واقعی بہت خوبصورت تھی، اور اس وقت شاتا کے پاس بے بس بے یارو مددگار تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ آج رات اس کا شکار بننے والی تھی۔ ان کے سروں پہ ایک بہت بڑی مورتی بھی کھڑی کی گئی تھی، اور یہ دیکھ کر تو اب کوئی شک باقی نہیں رہتا تھا کہ شاتا اس مورتی یعنی دیوی ماں کے چرنوں میں اس خوبصورت لڑکی کا خون بہانے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاتا کی اس کی طرف پشت تھی جس کے سبب وہ جان نہ پائی کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے، جبکہ شانیفہ اسے دیکھ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں امید کے کتنے ہی دیے جگمگا اٹھے تھے۔ یہ وہ دور سے بھی دیکھ چکی تھی، مگر ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اس نے شانیفہ کو یہ سمجھانا چاہا کہ وہ نظریں پھیر لے، اس کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ ایسے دیوی کو معلوم پڑ جاتا، اور اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ نظریں واقعی جھکا گئی۔ وہ ہوش میں تو آ گئی تھی، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاتا کو کیسے روکے یہ عملیات کرنے سے، کیونکہ وہ جو شیطانی عملیات کر رہی تھی ان کے پورا ہونے کے بعد وہ چاہتی بھی تو کچھ نہ کر پاتی۔ اس نے دیکھا اندر کی طرف جانے والا دروازہ بند تھا، یعنی شاغلہ اندر کا نظام سنبھال رہی تھی تاکہ شاتا سکون سے اپنا باہر کا کام مکمل کر سکے۔ وہ اندر نہیں جا سکتی تھی اور اسے اندر جانا بھی نہیں تھا۔ وہ مشکل کھڑی ہوئی اور کنویں سے اپنی پشت ٹکائے سوچنے لگی کہ کیا کرے، کیونکہ شاتا تو اب شاید آنکھیں بند کی نہ جانے کون کون سے منتر پڑھ کر مٹی کی مٹکی میں پھونکے مار رہی تھی۔
اس مٹکی میں بھی شاید کسی انسان کی راکھ موجود تھی۔ آس پاس انسانی ہڈیاں پرانت کی طرح برتن میں گاڑھا خون تھا، جس میں بھی وقتاً فوقتاً پھونکیں ماری جا رہی تھیں، اور یہ خون ساری کاشا شانیفہ اس خوبصورت لڑکی اور خود شاتا کا تھا، جو کہ بازو پہ کٹ لگا کر نکالا گیا تھا کیونکہ پانچوں کے بازوؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا کروں میں؟ یا اللہ میری مدد فرما، کیونکہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ آسمان کی طرف دیکھتی وہ آنکھوں کے سامنے دل سے بھی رو پڑی۔ یا اللہ کوئی راستہ دکھا تاکہ میں اس دشت کا خاتمہ کر سکوں۔ دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھائے وہ اپنے رب سے مدد مانگ رہی تھی، اور رب نے اس لڑکی کی سن لی، اسے راستہ دکھا دیا، کیونکہ اپنے آنسوؤں پر وہ چونکی تھی۔ آنسو، پانی، کمزوری، یہ تین لفظ اس کے دماغ میں بیک وقت گردش کرنے لگے تو اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کا دماغ آخر اسے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آج سے پہلے وہ یہ اپنے آنسوؤں پہ کیوں نہ چونکی تھی؟ آج سے پہلے یہ لفظ کیوں نہ بار بار اس کے ذہن میں بجلی بن کر ایک دم کودے؟ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پوروں میں چنا۔ آنسو؟ اپنے پیروں کے قریب پڑی بالٹیوں کی طرف دیکھا، جن میں سے کئی آدھی تو کئی پوری پانی سے بھری، اور پھر اس کی نظر آنسوؤں اور پانی سے بہتی ہوئی شاتا پہ جا ٹکی تو منہ سے نکلا، کمزوری۔ ہر طاقتور کی بھی ایک کمزوری ہوتی ہے، بس اس کمزوری کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، پھر مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، نہیں تو بازی طاقتور ہی لیتا ہے۔ اب تم دونوں کو پہلے دیکھنا ہے کہ صحرائی دیوی کی آخر کون سی ایسی کمزوری ہے جو اسی کی موت کے لیے آسانی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ اگر تم دونوں وہ کمزوری پکڑ گئیں تو منزل پانے سے تم دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس اندیکھے ناگ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شاتا کی کمزوری کیا تھی؟ کیا آنسو؟ نہیں تو کیا پانی؟ اوہ خدایا، میں یہ کیسے نہ جان پائی؟ اف اف اف، شاتا پانی سے کتنا گھبراتی ہے، میں پہلے کیوں نہ یہ سمجھ پائی؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتی بول اٹھی، آنسو بھی تو پانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آنسوؤں کا کام صرف اس کی توجہ پانی کی جانب مبذول کرانا تھا، جبکہ کمزوری کا اشارہ شاتا کی طرف جاتا تھا، اور یہ دونوں اشارے جب اس نے ملائے تو سمجھ یہ آیا کہ شاتا کی کمزوری تو پانی ہے، پانی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے شانیفہ نے اس کے ہاتھوں میں پانی کا جگ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے اسے روکا کہ شاتا پانی استعمال نہیں کرتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ کیسے قہوہ ٹھنڈا ہونے پر شاتا نے کنیز کا حال برا کیا، اور اسے یہ بھی یاد آیا کہ جب شاتا روپ بدل کر اس کے پاس آئی تو تب پانی گرنے پر اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا۔ وہ فوراً سے پہلے اس کی نظروں کے سامنے سے چلی گئی، کیونکہ پانی سے جلد ہی اس کے جسم پر ناخوشگوار اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آگ تھی، شاتا آگ تھی اور پانی سے ڈرتی تھی۔ زنجبیل کو اب سمجھ میں آیا کہ نمی بھری ریت بوری میں بھرنے پر شاغلہ نے جو اس کا حشر بگاڑا، یہ کہتے ہوئے کہ دیوی کو شدید گرم ریت چاہیے ہوتی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ وہ پانی تو کیا نمی بھری چیز سے بھی دور رہتی تھی، کیونکہ یہ اس کے نقصان کا باعث بنتی، اور زنجبیل نے اسے نقصان ہی تو پہنچانا تھا۔ اب تم مجھ سے نہیں بچ پاؤ گی شاتا، یہ کہتی ہوئی وہ اد بھری بالٹی اٹھانے لگی، مگر اس کے جسم میں اس قدر کمزوری پیدا ہو چکی تھی کہ اتنا سا وزن اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر اس سے اپنے اندر ہمت تو پیدا کرنی ہی تھی۔ تبھی پورا زور لگاتے بالٹی کو ہینڈل سے اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے ڈگمگاتے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، شاتا کا منتر اپنے اختتام کو پہنچتا جا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ دروازہ پار کرتے ہوئے شاتا کے عقب میں جا رکی اور بالٹی ریت پر رکھی تو شاتا نے ایک آخری پھونک مٹکی اور خون پر پھونکتے ہوئے پاس پڑی کسی چیز کو ہاتھ میں لیا۔ اس کے بالٹی رکھنے پر کوئی آواز پیدا نہ ہوئی، کیونکہ ریت نے ہر آواز کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ پہلے تو وہ دیکھ نہ پائی کہ شاتا نے کیا پکڑ رکھا ہے، مگر پھر جیسے ہی وہ ذرا سا آگے ہوتی اس خوبصورت لڑکی کے قریب ہوئی، اس کے ہاتھ بھی بلند ہوا تو اس کی نظر میں اس کے ہاتھ میں پکڑے خنجر پر گئی۔ اوہ خدایا! بے اختیار زنجبیل کے منہ سے نکلا اور ہاتھ سیدھا دل پہ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی معصوم کا قتل ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسے شاتا کو یہ کرنے سے روکنا تھا، اسے اس لڑکی کو بچانا تھا۔ تبھی وہ چلائی، اے دشت دیوی! اس پکار پہ شاتا کا بلند ہوا ہاتھ وہیں کا وہیں تھم گیا، اور وہ فوراً سے قبل واپس پلٹی اور زنجبیل کو دیکھ کر بے اختیار کھڑی ہوتی گئی۔ تم ہوش؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی، اس کی طرف آتی زنجبیل جھکی اور ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر کر اس کے منہ پر دے مارا۔ شاتا اس سے ایسے کسی بھی حملے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ پانی پڑتی اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کیے اور چلا اٹھی، یہ کیا کیا تم نے مجھ پہ پانی؟ تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ تو تھا زنجبیل کا فوری حملہ، تاکہ اسے بالٹی اٹھانے تک کا وقت مل جائے، اور اسے مل بھی گیا، کیونکہ شاتا کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کچھ دیکھنے سے قبل ہی اس نے بالٹی کا پانی اس کی طرف اچھال دیا۔ پہلے کی نسبت شاتا کے لیے زنجبیل کا یہ حملہ زیادہ بڑا اور خطرناک تھا۔ وہ بے اختیار ریت پر گر پڑی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو یوں جھٹکنے لگی جیسے ایسا کرنے سے سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ شاتا تو یہ سب، جو کہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی، دیکھ کر حیران تھی، جبکہ ساری اور کاشا بھی ہکا بکا تھے کہ زنجبیل چلی آئی اور یہ شاتا کو آخر کیا ہو رہا ہے۔ تو یعنی وہ وقت آ گیا جب زنجبیل کا شاتا سے مقابلہ شروع ہونا تھا، لیکن اب اس مقابلے میں جیت کس کی ہونی تھی اور ہار کس کی، یہ یہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے مجھ سے ٹکر لی؟ مجھ سے یعنی شاتا سے؟
یہ کہتی ہوئی وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کے مانند چلائی تو اس کے منہ سے آگ بھڑکتی زنجبیل کی طرف آئی، مگر وہ بر وقت اس کے سامنے سے ہٹی۔ دل اچھل کر حلق میں چلا آیا، کیونکہ اگر وہ ایک سیکنڈ بھی دیری کرتی تو اس کا وجود اس آگ کی نظر ہو چکا ہوتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاتا کی تو آنکھیں تک انگارے چبا رہی تھیں، بلکہ ان میں تو گویا خون اتر آیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا منہ کھولا تو ایک بار پھر آگ کا لاوا پھوٹ پڑا، مگر یہ لاوا زنجبیل تک پہنچنے سے قبل آدھی راہ میں شاتا کو دغا دے گیا۔ وہ بری طرح کھانس پڑی۔ اس پہ گرائے جانے والے ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کی اس گرم شکتی کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اسے فوری طور پر گرماہٹ کی ضرورت تھی۔ اسے خود پہ ہوئے پانی کے اثر کو جلد از جلد زائل کرنا تھا، نہ صرف اپنی اس شکتی کو واپس حاصل کرنے کے لیے بلکہ اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو بھی نارمل کرنے کے لیے، جو کہ کپکپانے لگا تھا۔ جس طرح آگ پہ پانی گرایا جائے تو وہ بجھ کر اپنا نام و نشان ختم کر جاتی ہے، اسی طرح شاتا کی شکتی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اور جس طرح آگ کو دوبارہ بھی جلایا جا سکتا ہے، اسی طرح گرماہٹ حاصل کر کے نہ صرف وہ اپنی کھوئی ہوئی شکتی واپس کر سکتی تھی بلکہ اپنے جسم کو بھی مزید متاثر ہونے سے بچا سکتی تھی۔ وہ کپکپاتا وجود لیے ریت پر گری پڑی تھی، اور یہی موقع تھا زنجبیل کے پاس کہ اس کے سر پر سجا تاج جھپٹ لے، اور اس سے قبل کہ وہ واقعی جھپٹ لیتی، شاتا دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ناگ روپ میں تبدیل ہو گئی۔ زنجبیل کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک انسان کو انسانی روپ سے سانپ کا روپ دھارتے، وہ اچھا بھلا موقع گنوا چکی تھی، کیونکہ شاتا کے سانپ بنتے ہی اس کا تاج بالکل چھوٹا ہو چکا تھا، اور یہ تاج تب تک بڑا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ دوبارہ اپنے انسانی روپ میں نہ چلی آتی۔ وہ تاج جھپٹ بھی لیتی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا کہ اتنا بڑا یاقوت اس ننھے تاج میں کسی صورت فکس نہ ہو پاتا۔ شاتا کا ارادہ زنجبیل کو ڈسنے کا تھا، تبھی وہ اس کی طرف بڑھی۔ زنجبیل بھی اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی، تبھی بالٹی اٹھاتی بولی، خبردار جو تم میری طرف آئی، ورنہ میں یہ پانی تمہارے اوپر پھینک دوں گی۔ اس کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی اور وہ فوراً سے پہلے ریت کے اندر گھس گئی، جبکہ زنجبیل کے ہونٹ پر مسکراہٹ دوڑ آئی، یہ سوچ کر کہ یہ بالٹی تو خالی ہے، لیکن اب وہ کیا کرے؟ شاتا کو ریت کے اندر سے کیسے تلاش کرے؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ شاتا یقیناً ریت کے اندرونی تہوں کے اندر موجود گرمی اپنے اندر اتارنے گئی ہے۔ زنجبیل اسے اب ہاتھ ریت میں گھسا کر پکڑنے سے تو رہی، اسی وقت اسے خیال آیا کہ وہ ان لوگوں کو کھولے، انہیں اپنے ساتھ شامل کرے۔ شاتا کو مات دینے میں، اور یہی سوچتی وہ سب سے پہلے شانفا کے بندھے ہاتھ کھولنے لگی۔ ابھی رسی کچھ ڈھیلی ہی ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر کھول بھی نہ پائی تھی کہ تبھی اسے آگ کے پاس ریت کے اندر سے کوئی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اوہ، تو شاتا یہاں ہے۔ وہ آگ کے قریب کی گرم تپتی ریت سے گرماہٹ لے رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں شاتا اس شکتی کو واپس حاصل کرنے کا، کیونکہ میرے پاس تم پہ وار کرنے کے لیے پانی جیسا بہت بڑا ہتھیار موجود ہے۔ زنجبیل ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ زوروں کی ہوا چلی اور ٹھا کی آواز کے ساتھ کچھ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شانفا کو چھوڑتی وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی اور اسے کھولنا چاہا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ کئی سالوں پرانے تھا اور اسے زور سے روز کھولنے اور بند کرنے والے 2 پہلوانی پہرے دار تھے جو یہاں موجود ہوتے تھے، مگر آج شاید شاتا نے انہیں بھی ہٹوا دیا تھا، اور زنجبیل کے اندر ان پہلوانوں جتنا زور نہ تھا کہ اٹکے ہوئے اس عرصہ دراز دروازے کو کھول سکتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو جاتا ہے جب بھی مجھے لگنے لگتا ہے کہ اب میرا کام بننے والا ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے؟ اب میں کیا کروں؟ یہ کہتی ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو آگ کی روشنی میں اسے پھن پھیلائے کھڑی شاتا دکھائی دی۔ اس کی زہریلی آنکھیں زنجبیل کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ بل کھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ زنجبیل کی ٹانگوں سے گویا جان ہی نکلنے کو آ گئی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ زنجبیل زور لگا لگا کر دروازے کو اپنی طرف کھینچنے پر تلی ہوئی تھی، مگر بیکار، کیونکہ دروازہ اپنی جگہ سے انچ بھر بھی سرکنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے گریبان میں جھولتے یاقوت کو پکڑا، جس کو ابھی تک تاج میں جوڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ شاتا بالکل اس کے قریب آ چکی تھی اور ایک لمحے کے اندر اندر اسے ڈس کر اس کا کام تمام کر سکتی تھی۔ زنجبیل ماری گھبراہٹ کے اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی، وہ دروازے کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ زنجبیل کو زندہ چھوڑنے کی اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اس کا اسے اب احساس ہوا تھا، مگر اب وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا قصہ ابھی اسی وقت تمام کر دینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ اسے ڈسنے کو اس کے پاؤں کے قریب گئی، نہ جانے کہاں سے ایک کالا ناگ نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اپنا سر شاتا کے سر پہ زور سے دے مارا۔ زنجبیل وہاں موجود باقی چاروں بھی دنگ رہ گئے تھے کہ یہ کون سا ناگ ہے جو زنجبیل کی مدد کو چلا آیا۔ دونوں ناگ اور ناگن کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ شاتا بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، مگر اسے اپنی راہ میں حائل ہوئے ناگ کا کام تمام کرنا تھا، یہ وہ ضرور جانتی تھی۔ ناگ شاتا کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ شاتا اسے ڈستی بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، اور خود اس ناگ کو اس ناگ سے بچانے کی ایک ہی صورت نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ وہ اپنے انسانی روپ میں آئے اور اسے جھلسا کر رکھتے، کیونکہ زہریلے حشرات الارض بھی اس ناگ پہ کوئی اثر نہ چھوڑتے۔ وہ اپنے انسانی روپ میں آئی اور چلائی، کون ہو تم؟ تم اس ناگ محل میں رہتے ہوئے مجھ سے غداری آخر کیسے کر سکتے ہو؟ آخر کیسے؟
وہ انسانی روپ میں آئی تو ناگ کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی اور تبھی شاطھا نے اسے پکڑ کر پرے اچھال پھینکا۔ وہ ناگ بھی انسانی روپ میں ظاہر ہوا اور بولا، نہ میں اس ناگ محل کا باسی ہوں، نہ ہی تم سے کوئی غداری کر رہا ہوں شاطھا، بلکہ میں تو کسی اور سے وفاداری نبھانے کی خاطر آیا ہوں۔ تم جیسے ناگن کا تو سر کچل کر رکھ دینا چاہیے۔ تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ حق تو آج تم سے میں چھینوں گا۔ وہ بھی جواباً چلایا تھا۔ بھلے زنجبیل کی جانب اس کی پشت تھی، مگر وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ ہاں، وہ اس آواز کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ مگر اس وجود سے آج اسے وہ مدہوش کر دینے والی خوشبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ تو ہمیشہ خود بعد میں آتا، جبکہ اس کی خوشبو پہلے سانسوں میں اترتی۔ تو کیا یہ کامن ہے؟ کیا واقعی یہ کامن ہے؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بڑبڑائی۔ اچھا، تو یعنی کامن ناگ ہے؟ شانفہ کا وہ سوال جو سرنگ میں اس سے پوچھا گیا تھا اس کے کانوں میں گونجا۔ ناگ ہے مطلب؟ وہ بھلا ناگ کیسے ہوا؟ ارے ابھی تو تم نے ہی کہا تھا کہ اس کے سر پر ننھی روشنی جگمگا رہی تھی، اور سر پہ یاقوت تو ناگ اور ناگنوں کے ہی ہوتے ہیں، جیسے ضرورت پڑنے پر وہ روشن کر لیتے ہیں۔ اوہ کامن، تو تم واقعی ایک ناگ ہو۔ شانفہ نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اف، میں کتنی پاگل ہوں، میں کیوں نہ یہ جان پائی؟ وہ اس کی مدد کو آیا تھا، وہ اس کے بچاؤ کے لیے اسے دش دیوی کے مقابل کھڑا تھا، اس سے لڑا تھا، یہاں تک کہ اپنے انسانی روپ میں آج ظاہر بھی ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے ساشا کی سانسیں اس سے دغا نہیں کر سکتی۔ اپنا ہر خوف دل سے نکال دو، کیونکہ تمہاری مدد اور حفاظت کے لیے ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کتنا ٹھیک کہتا تھا۔ وہ واقعی اس کا محافظ بن کر اکثر خطرات کا رخ موڑ دیتا تھا۔ وہ کامن کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوئی، اور یہی بے چینی لیے میں کان کے انداز میں چلتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔